السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک اہم خبر کے حوالے سے میں حاضر آیا جو سوشل میڈیا پر تیزی سے گردش کر رہی ہے۔ ایک دو مرتبہ جب میرے سامنے یہ چیز آئی تو میں نے کہا اب اس پر کیا بولنا، لوگ خود ہی چپ ہو جائیں گے، لیکن دیکھ رہا ہوں کہ انسٹاگرام پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر، یہاں تک کہ فیس بک پر واٹس ایپ پر بھی مجھے کئی لوگوں نے یہ چیز بھیجی۔ عوام تو عوام، علماء بھی اس رو میں بہنے لگے۔ وہ بات یہ ہے کہ پڑوسی ملک میں ایک صاحب سید نظر حسین شاہ صاحب، ان کو شاگرد اعلیٰ حضرت کا آخری مرید وغیرہ بتا کر ان کا انتقال ہو گیا، اور بتایا جا رہا ہے کہ 138 سال کی ان کی عمر تھی، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے تعلق سے لوگوں نے پوچھا اس کی حقیقت کیا ہے، تو میں آپ کو بتا دوں۔ سب سے پہلی بات یہ، اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ پڑوسی ملک میں ہر مسلک میں، چاہے وہ اہل حدیث ہوں، چاہے دیوبندی ہوں، چاہے اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک ہو یا کوئی اور مسلک ہو، ہر مسلک میں چند لوگ نمونے پائے جاتے ہیں۔ اور وہاں سب جانتے ہیں کہ ٹی وی، ویڈیو، فوٹوگرافی منع کرنے والا شاید ہی کوئی ملے۔ یہ بات وہاں کثرت سے پائی جاتی ہے، اور ہمارے مسلک میں بھی یہ بات ہے۔ یہ صاحب کے تعلق سے جو باتیں گردش کر رہی ہے، یہ بعید از حقیقت ہے، حقیقت سے دور ہے، یہ بالکل سچ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو چند باتوں پر آپ غور کریں کہ پہلے ان کا جو شناختی کارڈ ہے وہاں کی حکومت جو جاری کرتی، جیسے ہمارے یہاں آدھار کارڈ ہے یا پاسپورٹ وغیرہ، اس کی بنیاد پر 138 سال کی عمر کوئی ان کی ثابت کر سکتا ہے؟ دوسری بات، وہ غیر عالم ہیں، ان کی باتوں سے صاف ظاہر ہے، ان کی جو چند باتیں ہم نے سنی اس سے اندازہ ہو گیا کہ وہ غیر عالم ہیں۔ پھر دھڑلے سے وہ ویڈیو بناتے ہیں، فوٹو کھنچواتے ہیں۔ آج 3 4 پیڑھی کے بعد حضور تاج الشریعہ، حضور مفتی اعظم کے جو مریدین ہیں، آپ کے جو تلامذہ ہیں، عقیدت مندان ہیں، وہ بھی اس سے پرہیز کرتے ہیں۔ تو جو شخص براہ راست اعلیٰ حضرت کا مرید ہو تو وہ کتنا محتاط رہے گا تصویر کشی جیسے حرام کام سے، ویڈیوگرافی سے، لیکن دھڑلے سے بنائی جا رہی ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ ان کا ایک مختصر سا ویڈیو میں نے دیکھا تھا، ایک پاکستان کے مشہور شاعر ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تشریف لا رہے ہیں۔ وہ شاعر کو خود بھی شاید جو ہے نا شک و شبہ تھا، تو اس نے دست بوسی نہیں کی، بس ذرا سا جھک گیا۔ تو اس موقع پہ انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا جو ہے یوٹیوب پر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، کہ میں وہاں تھا اور پالکی والا واقعہ میرے سامنے ہوا، جو اعلیٰ حضرت کا وہ ایک سید کو پالکی میں بٹھا کر لے چلنے والا واقعہ ہے، وہ میرے سامنے ہوا۔ اور آپ نے اپنے بڑے بیٹے، جس کو مفتی ہند کہا جاتا ہے، میں ایک بات بتا دوں کہ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی، طہارت، تفقہ فی الدین اور خوف و خشیت کا یہ عالم تھا کہ علماء دہر، علماء زمانہ، ان کے زمانے کے علماء ان کا ادب و احترام کرتے تھے، خواہ وہ کسی سلسلے کے ہوں۔ جس شخص کو یہ بھی نہیں پتا کہ مفتی اعظم اعلیٰ حضرت کے چھوٹے صاحبزادے ہیں، اور بولنے کا جو انداز ہے وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا۔ اور آپ یہ بھی سوچیں کہ اگر یہ واقعی حقیقت ہوتی تو مرکز اہل سنت بریلی شریف، جہاں ہر مسئلے میں امت مسلمہ کی رہنمائی ہوتی ہے، آڈیو کی شکل میں ہو، لیٹر ہیڈ کی شکل میں ہو، تو مرکز سے ان کو تعزیت پیش کی جاتی۔ میں نے حضور تاج الشریعہ کا، آپ نے بھی زمانہ پایا، میں نے بھی پایا، میں نے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی قربت پائی ہے، کبھی بھی آپ کی زبان مبارک سے ان کا تذکرہ نہیں سنا، نہ خانوادے میں کسی نے کیا۔ آپ کے جانشین ضرور تعزیت پیش کرتے، یا درگاہ اعلیٰ حضرت کے جانشین سبحانی میاں صاحب قبلہ تعزیت پیش کرتے، اور بھی جو وہاں ہمارے ہیں بڑے، وہ تعزیت پیش کرتے۔ اصل میں یہ چیزیں اتنی شہرت پا جاتی ہے کہ جب اس کی تردید کی جائے تو لوگ مانتے نہیں ہیں۔ کچھ واقعات ایسے دماغوں میں رچ بس جاتے ہیں کہ جب حقیقت اس کے خلاف ہوتی ہے تو لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پہ حضرت بلال بہت کالے کلوٹے تھے، یہ حقیقت کے خلاف بات ہے۔ ویسے ہی قوالوں نے مشہور کر دیا کہ سورج نہیں نکلا تو اذان، جب تک بلال نے اذان نہ دی، سراسر جھوٹا واقعہ ہے۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کو ایسی بیماری ہو گئی کہ جس سے بدن میں کیڑے پڑ گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ تو جب احادیث میں اس طرح معاملات داخل کر دیے جاتے ہیں، احادیث کے نام پر جھوٹ پھیلایا جاتا ہے، قرآن کے نام پر ڈنڈی ماری جاتی ہے، اور عقیدے میں جب لوگوں کے بگاڑ آ گیا، تو آپ سوچیے یہ تو کوئی بڑی بات ہے نہیں۔ میں 2012 میں پاکستان گیا تھا، اور میرا جو پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا اس پر آج بھی وہ ویزا لگا ہوا ہے۔
میری تقریر تھی راولپنڈی کے علاقے میں، اور اس میں اس وقت بریلی شریف میں علامہ توصیف رضا خان صاحب ہیں، ان کے ساتھ میں گیا تھا، وہ بھی تھے۔ تو ایک اور صاحب کو لایا گیا کہ یہ اعلیٰ حضرت کے وہ مرید ہیں جن کو اعلیٰ حضرت نے 150 سال جینے کی دعا دی، اور میں نے دیکھا تو داڑھی میں بالکل خضاب لگا ہوا تھا، جبکہ خضاب کا لگانا حرام، سخت حرام ہے، اور میں ایسا آدمی ہوں جو کسی کی رعایت نہیں کرتا، یہ نہیں دیکھتا کہ ملک کون سا ہے اور میں یہاں بحیثیت مہمان ہوں، غلط ہے تو غلط ہے، ڈنکے کی چوٹ پر۔ اور ان کی عمر بمشکل اس وقت میرے خیال سے 65 سے 70 ہوں گی، اور اس وقت ان کو بتایا جا رہا تھا کہ یہ 130 سال کے ہیں اور 140 سال کے ہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے۔ کوئی اس میں روحانیت والی بات نہیں، کوئی کشش نہیں، کوئی کھچاؤ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو ایسے بہت لوگ دعوے کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ حضور مفتی اعظم کا وصال ہوا اور کتنے لوگ خلیفہ بننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، کتنے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضور مفتی اعظم نے میرے پیچھے نماز پڑھی، ہمیشہ مجھے آگے بڑھایا۔ پتہ نہیں کیوں لوگ بزرگوں کا نام استعمال کرتے ہیں اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے۔ دیکھیے یہ صاحب جو بھی ہوں، 138 سال کی عمر بہت عمر ہوتی ہے۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو حکومت اس کو سنجیدگی سے لیتی اور اپنے ملک کا سب سے عمر رسیدہ آدمی ان کو قرار دیا جاتا، ان کو کچھ نہ کچھ تمغے امتیاز یا جو بھی وہاں پہ چلتے ہوں وہ ان کو دیا جاتا، نشانی امتیاز، ستارہ امتیاز وغیرہ وغیرہ، اور ان کا پاسپورٹ، ان کا شناختی کارڈ ظاہر کر دیا جاتا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اعلیٰ حضرت کا شاگرد ہونا، اور اعلیٰ حضرت کا شاگرد ہو کر جسے تصویر کا مسئلہ نہ معلوم ہو، جو حضور مفتی اعظم کو اس طرح بولے کہ جس سے ہمارا دل جو ہے دل ٹوٹ گیا، اور جسے شرع کے موٹے موٹے مسئلے نہ معلوم ہو، جو غیر عالم ہو۔ دیکھو اگر سید ہوں تو بڑی اچھی بات، آج کل تو ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ لوگ چونکہ سیادت کے نام پہ اچھی خاصی عزت مل جاتی ہے، نذرانے شکرانے ملتے ہیں، ہدائے تحائف ملتے ہیں، قدم بوسی دست بوسی ہوتی ہے، تو کہیں کا منیہار کہیں جا کر سید، کہیں کا چوڑیہار کہیں جا کر سید، کہیں کا ناؤ کہیں جا کر سید ہو رہا ہے، ہاں، اور دو چار نسل چل جائے تو وہ سب دیکھنے والی بات ہے یار۔ 2 3 جماعت پڑھا ہوا شخص مفتی بن رہا ہے، جو مفتی ہے وہ اسی پہ بس نہیں کر رہا، وہ آگے چل کے پتہ نہیں مجدد وقت اور مجتہد اعظم پتہ نہیں کیا کیا بن رہا ہے۔ اور بہت ساری چیزیں اس میں جلسے کے جو نقیب صاحبان ہیں انہوں نے دماغ خراب کر رکھا ہے، بے جا جو ہے نا القاب کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے تقریریں کرنا بھی چھوڑ دی، جو بات ہے ہی نہیں وہ تم بولتے ہو یار۔ ابھی میں ایک جگہ تقریر میں گیا، بولے سیاح ایشیا وہ یورپ، میں نے یورپ کو سوائے جغرافیے کے کہیں دیکھا ہی نہیں، جب میں گیا ہی نہیں تو آپ کیسے بول رہے ہیں کہ یہ سیاح یورپ ہے؟ ایشیا میں بھی میں 11 عدد ملکوں میں گیا ہوں، ایشیا تو بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے بول دیا کوئی حرج نہیں، لیکن یورپ، امریکہ، آسٹریلیا اور کتنے کانٹیننٹ کا نام گنوا دیتے ہیں۔ تو یہ سب چیزوں سے بچیے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر ایسا کچھ ہوتا پاکستان میں، حضور محدث اعظم پاکستان علامہ سردار احمد فیصل آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو بریلی شریف سے خاص لگاؤ تھا اور بریلی شریف کے خاص انعامات جن کو ملے وہ مشہور و معروف ہیں، اور بھی وہاں جو بزرگ ہوئے، علامہ سعید احمد کاظمی، اور بھی جو وہاں بڑے بڑے لوگ ہوئے، حضرت سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ علیہ بھی حال میں جن کا وصال ہوا ہے، یہ سب لوگ اس بات کو بہت ہائی لائٹ کرتے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ کوئی اعلیٰ حضرت کا شاگرد ہو اور وہ یوٹیوب کے لانچ ہونے کے بعد 1 2 ویڈیو کے ذریعے شہرت پائے۔ یہ عالمی لیول پر جو ہے نا اس کی شہرت ہوتی، انٹرنیشنل لیول پہ یہ بات شہرت پاتی۔ آپ دیکھیں بریلی شریف سے کوئی تعزیت نامہ نہیں آیا ہے، تو اس کو زیادہ شیئر نہ کریں، تصویر کسی کی بھی ہو ناجائز و حرام ہے، تصویر کے ساتھ آپ اس طرح پرسہ نہ دیں۔ اگر واقعی ایسا معاملہ ہو تو ان کی آخرت کے لیے بہتری ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے صغائر و کبائر کو معاف فرمائے، ان کے سیئات کو حسنات میں تبدیل فرمائے، اور ان کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ لیکن آپ جھوٹ کو پرموٹ نہ کریں جب تک مرکز اہل سنت بریلی شریف سے کوئی بات نہ آتی ہو۔ آپ اس سلسلے میں زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ نہ لیں۔ مولوی صاحبان کو بھی میں دیکھ رہا ہوں، یار یہ کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے، اس کو اتنے ہلکے میں مت لو آپ لوگ، اور خدا را جھوٹ کو پرموٹ کرنے والے نہ بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ اس چینل سے جڑے رہیے، یہاں سے ہر چیز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی ہے، کوئی بھی ایسا معاملہ ہو، سینسیٹیو معاملہ، اس کے اوپر رائے دی جاتی ہے، مشورہ دیا جاتا ہے، لہٰذا اس سے جڑے رہیں، اپنے دوست احباب کو جوڑیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مذہب مہذب اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔